نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الله تعالى الصوم لي وأنا أجزي به. ناظرین سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے اس ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام صحیح سلامت اور روزوں کے ساتھ خوش و خرم ہوں گے، اور میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کو رمضان المبارک کی برکتیں، نعمتیں اور رحمتوں سے نوازے، آمین یا رب العالمین. سب سے پہلے میں اس رب کائنات کا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں جس نے ہمیں دین کے کام میں لگے رہنے کی توفیق دی اور ہم کو رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے میں داخل فرمایا. تو اب ہم چلتے ہیں اپنے مقصد کی طرف کہ روزے کا مقصد اور اس کی اہمیت. اللہ تبارک و تعالیٰ کا امت محمدیہ پر بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ اس خالق کائنات نے اپنے پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان المبارک جیسا بابرکت اور عظمتوں والا مہینہ عطا فرمایا. اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر روزے فرض کیے ہیں. کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم الشان فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو. دیکھیے میری معزز خواتین، خطاب کے دو طریقے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک ماں اپنی بیٹی کو بلائے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس بیٹی کا نام لے کر اس کو پکارا جاتا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بیٹی کہہ کر پکارا جاتا ہے. اس سے صاف ظاہر ہے کہ اے میری بیٹی، اے میری جان کہہ کر پکارنے میں جو پیار، جو شفقت اور جو محبت ہے، سننے کے لیے اس میں جو لطف ہے، وہ پیار، وہ لطف نام لے کر پکارنے میں نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں سے بات کرنے کے لیے یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں. یہ بڑا پیارا عنوان ہے، یعنی اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے. اس خطاب میں، اس بات میں بڑا پیار ہے. اگر اللہ تعالی چاہتا تو سخت انداز میں حکم دیتا کہ روزہ رکھو، یا ایھا الناس، اے لوگوں کہہ کر ہمیں پکارتا، اور جب حکم آ جاتا تو کسی کی مجال نہیں، اور جب اللہ کا حکم آ جاتا تو کسی کی مجال نہیں کہ رب العزت کے سامنے کچھ سوال کر سکے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی احکام دیے ہیں ہر ایک میں حکمتیں ہیں، لیکن یہ بات اور ہے کہ ہم اپنی کم عقلی کی وجہ سے اس کی حکمت کو سمجھ نہیں پاتے. میری محترم ماں اور بہنوں، شروع میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ. اللہ پاک فرماتا ہے کہ انسان کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے مگر روزہ کہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اور ایک روایت میں آیا ہے کہ انا جزاہ، یعنی روزے کا بدلہ میں ہی ہوں بھی آیا ہے. ہم اس کے روزے کے معنی کو ایک بار دوہرا کر اس کے مقصد کی طرف چلیں گے کہ روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں، جس کے معنی شریعت میں ایک مسلمان عاقل مبالغ کا صبح صادق سے سورج کے غروب ہونے تک اپنے آپ کو کھانے پینے، عورتوں سے قریب ہونے، جھوٹ غیبت سے رکے رہنے، بچے رہنا ہے. بچے رہنے کا نام صوم ہے. تو شریعت کے قانون میں روزہ بھی نماز کی طرح فرض عین ہے،
اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی تکلیف کے روزہ چھوڑنے والا گنہگار ہے اور دوزخ کا سزاوار ہے۔ میری محترم ماں اور بہنوں، جو بچے روزہ رکھ سکتے ہیں، جو بچے روزہ رکھنے کے قابل ہیں تو ان کو روزہ رکھایا کرے، اور جو بچے طاقتور اور مضبوط ہوں تو ان کو مار کر روزہ رکھایا جائے۔ معوذ بن افرا کی بیٹی رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ہم خود روزہ رکھتے تھے اور اپنے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے، روئی کی گڑیا بنا کر رکھتے تھے، جب وہ کھانے کے لیے روتے تو وہی گڑیا ان کو دے دیتے تھے، اس طرح شام تک ان کو بہلائے رکھتے تھے۔ مگر افسوس کہ ہم مائیں خود اپنے بچوں کو بگاڑ رہی ہیں۔ بچہ سحری کو اٹھانے کو کہے تو کہتی ہے کہ نہیں، تم تو ابھی چھوٹے ہو، تم تو ابھی طاقتور نہیں ہو، ابھی تو تم پر روزے فرض ہی نہیں ہوئے، ابھی سے تم روزہ رکھو گے تو تم بیمار پڑ جاؤ گے، ولا حول ولا قوہ۔ اسی لیے تو ہمارے بچوں کے اندر ایمان قوی نہیں ہے، اسی لیے تو ہمارے بچوں کا ایمان مضبوط نہیں ہے، اسی لیے تو ہمارے بچے بگڑتے ہیں، ہمارا معاشرہ بگڑتا ہے۔ آگے چل کر نہ وہ روزہ دار بنتے ہیں اور نہ ہی نمازی بنتے ہیں۔ قربان جائیے ان صحابہ اور صحابیات رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر کہ وہ کس طرح سے بچپن سے ہی وہ اپنے بچوں کو اللہ کے احکام پر ڈھال دیتے تھے، کس طرح سے وہ اپنے بچوں کو اللہ اور اس کے رسول کے آگے جھکا دیتے تھے۔ اسی لیے تو وہاں مجاہدین پیدا ہوا کرتے تھے، اسی لیے تو وہاں محدثین پیدا ہوا کرتے تھے، اسی لیے تو وہاں اولیاء اللہ پیدا ہوا کرتے تھے۔ میری محترم ماں اور بہنوں، ہر کام کسی نہ کسی مقصد سے ہوتا ہے۔ آدمی کھانا کھاتا ہے تو بھوک مٹانے کے لیے، پانی پیتا ہے تو پیاس بجھانے کی خاطر، سوتا ہے تو آرام پانے کی خاطر۔ غرض دنیا میں ایسا کوئی بھی کام نہیں ہے جس کے پیچھے کوئی مقصد نہ ہو، ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ تو میری معزز خواتین، اللہ تعالیٰ کے بھی سارے کام کسی نہ کسی بڑی مصلحت، کسی نہ کسی بڑے مقصد سے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ہم انسان کی تخلیق کا مقصد، انسان کی پیدائش کا مقصد پہلے سن لیے تھے کہ وَمَا خُلِقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جنات اور انسان کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بالکل اسی طرح میرے محترم ماں اور بہنوں، روزے کا مقصد بھی فرض کے اعلان کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم لوگ متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی جس آیت میں روزے کا فرض ہونے کا حکم دیا ہے تو ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا ہے کہ کس لیے فرض کیا ہے۔ تو میری معزز خواتین، ہم مسلمان کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں، تو کیا روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا ہی نام ہے؟ کیا ایک مہینہ سارا دن 14-15 گھنٹے کچھ نہ کھانا کچھ نہ پینا ہی روزہ ہے؟ روزے کا مقصد بھوک پیاس برداشت کرنا ہی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرما دیتا کہ تم بھوکے پیاسے رہو، بلکہ اللہ نے فرمایا تاکہ تم پرہیزگار بنو، متقی بنو، تاکہ تم پرہیزگار بنو، متقی بنو۔ ہم میں سے اگر کوئی ڈاکٹر کے پاس جائے تو وہاں دوائیاں لینے کے بعد اگر ڈاکٹر بتا دے تو اچھا ہے، نہیں تو ہم خود پوچھتے ہیں کہ ہری مرچ کھا سکتے ہیں، دہی لے سکتے ہیں، انڈا لے سکتے ہیں، چکن لے سکتے ہیں، ان دواؤں کے ساتھ اور بھی کچھ پرہیز ہے؟ جبکہ ہم تو 11 ماہ سے بیمار پڑے ہوئے ہیں، روحانی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ جس طرح ظاہری بیماریاں جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، اسی طرح انسان کی روح بھی بیمار پڑ جاتی ہے گناہوں کی وجہ سے۔ انسان کے گناہ کی وجہ سے اس کی روح بیمار پڑ جاتی ہے۔ اسی لیے میری محترم ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان اور روزوں کا حکم دے کر فرمایا کہ تم روزہ رکھ کر گناہ نہیں کر سکتے، تم روزہ رکھ کر جھوٹ نہیں بول سکتے، تم روزہ رکھ کر غیبت نہیں کر سکتے، تم روزہ رکھ کر چغلخوری نہیں کر سکتے، تم روزہ رکھ کر بری بات نہیں کر سکتے، تم روزہ رکھ کر ٹی وی نہیں دیکھ سکتے، تم روزہ رکھ کر فلم سیریل نہیں دیکھ سکتے، تم روزہ رکھ کر گالی نہیں دیکھ سکتے، تم روزہ رکھ کر اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ اگر تم نے دوائی کے ساتھ ہری مرچ کھا لیا، اگر تم نے دوائی کے ساتھ چکن لے لیا تو اس کا اثر تمہاری دواؤں پر پڑ گیا تو نہ تمہاری دواؤں میں اثر ہوگا نہ تمہاری بیماری میں سکون ہوگا۔
इसी तरह से तुमने रोजा रख कर झूठ बोलना नहीं छोड़ा, तुमने रोजा रख कर गीबत करना नहीं छोड़ा, तुम रोजा रख कर फिल्म देखना नहीं छोड़ा, सीरियल देखना नहीं छोड़ा, तुम रोजा रख कर गाली देना नहीं छोड़ा, तो उसका असर तुम्हारे रोजों पर पड़ा तो ना तुम्हारे रोजों में असर रहेगा, ना तुम्हारी इबादतें कबूल होंगी, ना तुम्हारा रोजा कबूल होगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रोजा रख कर बुरी बात कहना, उस पर अमल करना न छोड़े तो अल्लाह तबारक व तआला को कोई परवाह नहीं कि उसने खाना पीना छोड़ दिया। अल्लाह को कोई परवाह नहीं। इसका मतलब ये है कि रोजा कबूल न होगा। इसलिए रोजा रखवाने का मकसद भूख प्यास नहीं, बल्कि लज्जतों ख्वाहिशात को तोड़ना और खुद गर्ज की आग को बुझाना मकसद है, ताकि नफ्सानी ख्वाहिशात की तरफ उस पर अमल करने के बजाय अल्लाह के रास्ते पर चलने वाला हो जाए। तो रोजे का मकसद ही लअल्लकुम तत्तकून है, ताकि तुम लोग मुत्तकी और परहेजगार हो जाओ। मालूम करना चाहिए कि जिस इबादत का मकसद ही इतना बुलंद हो तो उसकी अज़मत, उसके रुतबे का अंदाजा करना मुश्किल है। गर्ज रोजा एक अजीम इबादत है। इस अजीम इबादत का मंशा तक़वा व तहारत है, अल्लाह से करीब होने का जरिया है। रोजा तकाजा करता है कि बंदा अपने आप पर कंट्रोल करे, उससे कोई ऐसी हरकत न हो जाए जो अल्लाह और उसके रसूल की नाराजगी का सबब बने। इस बात की कोशिश करे कि वो काम करे जिससे अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी हासिल हो, और बंदे को ये मकसद उसी वक्त हासिल होगा कि वो अल्लाह के मुकाबले में अपने नफसानी ख्वाहिशात और अपने पेट, अपने शहवतों के तकाज़ों को दबाने की आदत डाली जाए। इसीलिए ये बात यकीनी है कि नफ्स इंसान का नफ्स दिल इंसान को गुनाह, नाफरमानी और हैवानी तकाज़ों में उसी वक्त मुब्तला करता है जब उसका पेट भरा हो। इसी तरह से अगर भूखा हो तो गुनाह नहीं हो सकता, गुनाह का सूझता नहीं, उसका गुनाह की तरफ ख्याल ही नहीं जाता। रोजे का मकसद ही यही है कि भूखा रख कर शहवानी तकाज़ों को दूर किया जाए, ताकि गुनाह पर उसके कदम, उसके जज्बे सुस्त पड़ जाए, और यही तक़वा है। अल्लाह तबारक व तआला के करीब होने की सबसे आला बेहतर मंजिल तक़वा व तहारत है। तमाम इबादतों में रोजा ही वो इबादत है जिसे ये अज़मत हासिल है कि जिसकी जगह में अल्लाह तबारक व तआला अपने आप को पेश कर दिया है। मेरी मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, हकीकत तो ये है, सच बात तो ये है कि ये बुलंद मकाम उसी वक्त मिलेगा जब बंदा अपने तमाम ख्वाहिशात को फना कर दे और दिल को तोड़ तोड़ कर जख्मों से चूर चूर हो जाए। टूटे हुई दिल की बात आई तो एक वाक़या याद आया कि एक मर्तबा एक बादशाह अपने महल के बाला खाने पर बैठा हुआ था। उनका महबूब गुलाम गन से निशाना लगाने की कोशिश कर रहा था। उनके महल के सामने एक आईने की दुकान थी। एक शख्स दुकान पर आया और एक दिरहम देकर एक आईना खरीद कर वापस निकला, तो उस गुलाम की गन से गोली उड़कर सीधे उस शख्स के हाथ में पकड़े हुए आईने पर लगी, जिसकी वजह से उसका आईना चकनाचूर हो गया और वो शख्स गोली को महल से उड़ते हुए देख लिया था। इधर बादशाह भी ये मंजर देख रहा था। अब वो शख्स सीधे महल की तरफ आया और दरवाजा खटखटाया। खुद सुल्तान दरवाजे पर आया, खुद बादशाह दरवाजे पर आया और पूछा कि क्या है। तो उस शख्स ने सारा वाक़या सुनाया। उसके बाद बादशाह ने कहा कि वाकई मेरे गुलाम से गलती हो गई है, तुम उसे माफ कर दो, तुम उसकी कीमत बता देना, मैं तुमको उसकी कीमत दे दूंगा और तुम दूसरा आईना खरीद लेना। उस शख्स ने कहा कि हुजूर, इस आईने की कीमत इस वक्त 1 लाख दिरहम है। हैरान हो गया बादशाह, ये बात सुनकर गुस्सा आ गया, क्योंकि बादशाह उस शख्स को 1 दिरहम में खरीदते हुए देखा था।
بادشاہ کو اتنا غصہ آیا اور کہنے لگا کہ ارے تم جھوٹ کیوں بولتے ہو، جبکہ میں سب جانتا ہوں، میں نے سب دیکھا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں جو بولتا ہوں وہ سچ ہی ہے، جھوٹ ہرگز نہیں ہے۔ میں جو آئینہ خریدا تھا وہ ٹوٹا ہوا نہیں تھا، اور اب یہ آئینہ چکنا چور ہو گیا ہے، وہ بھی آپ ہی کے محبوب کے ہاتھوں سے۔ بادشاہ کو اس آدمی کا جواب بے حد پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ جو قیمت اس نے مانگی تھی اس سے بڑھ کر اس کو دے کر بادشاہ اس آدمی کو خوش کر دیا۔ تو میری معزز خواتین، روزہ بھی ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی خوشی کی خاطر مومن کا دل ٹوٹتا ہے، وہ خواہشات کو مٹا کر ٹوٹا ہوا دل لے کر دربار خداوندی میں پہنچتا ہے۔ تو یہی خواہشات کو مٹا کر ٹوٹا ہوا دل اللہ کو بے حد پسند آئے گا۔ اللہ کے فرمان کے مطابق وہاں ہمارا پروردگار اپنے آپ کو بھی پیش کر دے گا۔ سبحان اللہ، کیا عالی شان ہے روزہ، کس قدر بلند مرتبہ ہے روزے کا، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا احترام کریں، اس کی قدر کریں، اللہ اور رسول کی اطاعت میں، اللہ اور اس کے رسول کی خوشی میں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں دل توڑنے، ہمارے نفسانی خواہشات کو کچلنے کی کوشش کریں۔ یقین رکھیے میری پیاری محترمہ اور بہنوں، مومن کا دل جس قدر ٹوٹے گا، جس قدر ٹکڑے ہوگا، جس قدر چکناچور ہوگا، اسی قدر دل کا بنانے والے کو پسند آئے گا، دل کو بنانے والے کو پسند آئے گا۔ کتابوں میں آیا ہے، کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کائنات سے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میں تجھے کہاں ڈھونڈوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، انا عند المنکسرۃ قلوبہم، میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس رہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو پھر یہ عظیم نعمت روزے جیسی عبادت سے ہی مل سکتی ہے۔ جہاں روزہ اللہ کو پسند ہے، وہیں روزے دار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک زعفران، جس کو انگلش میں کیسر کہا جاتا ہے، اس کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ واہ کیا مقام ہے! روزے دار کا سونا بھی عبادت، روزے دار کا لیٹنا بھی عبادت، روزے دار کا سانس لینا بھی عبادت۔ مگر افسوس، کتنے ایسے ہیں جو اس عالی شان عبادت میں سستی برتتے ہیں، ہیلے بہانے تلاش کر کے، اگر برا نہ لگے تو کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کو خصوصاً جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو ٹینشن بڑھ جاتا ہے، بی پی ہائی ہو جاتی ہے، تو کسی کو بی پی لو ہو جاتی ہے، تو کسی کا شوگر بڑھ جاتا ہے، تو کسی کو گیس بڑھ جاتا ہے، بہت سارے بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ سب روزے سے بچنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ میری محترمہ اور بہنوں، ممکن ہے کہ ہم یہاں روزے سے بچ جائیں گے، نمازوں سے بچ جائیں گے، لیکن جب ہمیں موت آئے گی، اللہ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا، تو اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ جبکہ روزے کے بدلے میں تو اللہ نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے۔ آپ میں سے جو بھی روزے دار ہیں، میں ان تمام کو مبارکباد دیتی ہوں کہ بہت مبارک ہو، بہت خوش نصیب ہے وہ جو اللہ کو پا لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک کے روزوں اور اس کی قدر کرنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔